فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إنما مثل الحياة الدنيا سوائے اس کے کہ نہیں مثل الحیات الدنیا مثال دنیا کی زندگی کی، مثال قریبی زندگی کی، یعنی دنیا کی زندگی. دنیا کا لفظی مطلب قریبی، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا قریب ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دور کی زندگی ہے، تو اس لیے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. دنیا کا لفظی مطلب قریب. سوائے اس کے کہ نہیں دنیا کی زندگی کی مثال، یعنی دنیا کی زندگی قریبی زندگی کی، اس کے علاوہ اور کوئی مثال نہیں ہے، صرف یہی مثال ہے. انما حصر کا صیغہ ہے. دنیاوی زندگی کی مثال کما ان انزلنا، اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے نازل کیا، من السماء بلندی سے، بادلوں سے. فاختلط به نبات الارض، پس خلط ملط ہو گئیں اس کے ساتھ نبات الارض، زمین کی نباتات. زمین میں بیج وغیرہ اور گٹھلیاں وغیرہ پھلوں کی وہ بوئی جاتی ہیں، پھر اس سے پھل اور سبزیاں نکلتی ہیں. تو دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے بارش کے، کہ وہ بارش کا پانی زمین پر پڑتا ہے جس زمین میں دانے اور گٹھلیاں وغیرہ بوئی گئی ہوں. پھر اس بارش کے پانی کی وجہ سے اس زمین سے پھر کھیتی اور پھل باغات نکلتے ہیں. وہ پانی زمین کی نباتات کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے. فاختلط به نبات الارض، پس گھل مل جاتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے اس پانی کے ساتھ نبات الارض، زمین کی نباتات. مما یاکل الناس والانعام، جس سے کھاتے ہیں لوگ بھی اور جانور بھی. لوگ بھی وہ سبزیاں اور وہ پھل کھاتے ہیں، اور ان پودوں کا، ان درختوں کا چارہ وہ جانور بھی کھاتے ہیں، پتے وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی، چوپائے بھی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، حتیٰ کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین زخرفها، اپنی خوشنمائی، اپنی زیب و زینت. زخرف کا مطلب ہوتا ہے چمکتی ہوئی چیز. زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ سونا بہت چمکتی ہوئی چیز ہے اور ایسی چیز ہے جو بڑی نمایاں نظر آتی ہے. حتیٰ کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے اپنی چمک، زمین کی چمک کیا ہے؟ خوب فصلیں لہلہا رہی ہیں، خوب باغات جو ہیں وہ گھنے باغات. حتیٰ کہ جب زمین لے لیتی ہے اپنی چمک، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے زمین کی مزین ہونے سے مراد بھی فصلیں لہلہانا اور باغ. وظن اہلها، اور یقین کر لیتے ہیں اس کے مالک، اس زمین کے اہل، جن کی وہ زمین ہوتی ہے، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، وہ یقین کر لیتے ہیں انہم قادرون علیہا، کہ بے شک وہ قدرت رکھنے والے ہیں اس زمین پر. وہ زمین کے مالکوں کو پتہ ہے کہ اب یہ سارا فصل اور سارا باغ یہ ہمارا ہے، یہ ہماری زمین ہے، ہم نے ہل چلایا ہے اور ہم نے یہ محنت کی ہے،
تو اب یہ سارا منافع، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ سارا فائدہ ہمیں پہنچنا ہے۔ تو زمین کے اہل وہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اب اس زمین اور اس زمین سے نکلنے والی فصل اور باغات، پھل وغیرہ، ان کے اوپر وہ پوری طرح قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی ان سے کوئی چھین نہیں سکتا یہ چیز، کوئی یہ چیز لے نہیں سکتا۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، آ جاتا ہے اس کو، اس زمین کو اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین پوری طرح تیار ہے، فصل پوری طرح تیار ہے، چاہے وہ سبزی وغیرہ کی ہو، چاہے وہ پھل وغیرہ کی ہو، وہ پوری طرح تیار ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، آ جاتا ہے اس کو ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، فجعلناها حصیداً پس ہم بنا دیتے ہیں اس کو، حصیداً کٹا ہوا۔ حصید یہ محصود کے معنی میں، اسم مفعول کے معنی میں، ہم اس زمین کو ایسے کر دیتے ہیں اس طوفان کے بعد، جو کبھی دن کو آ جاتا ہے، کبھی رات کو آ جاتا ہے، کبھی تیز بارش اور آندھی اور اس قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے ساری فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ فصل گویا کہ ایسے ہو جاتی ہے اس طوفان کے بعد، اس آندھی اور اس تیز بارش کے بعد، وہ ایسے ہو جاتی ہے وہ فصل، وہ جیسے کہ اس کو کاٹ لیا گیا ہے۔ اب جب فصل کو کاٹ لیا جائے تو وہاں پھر مزید اب کوئی سبزیاں، کوئی پھل وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو جب کوئی فصل تباہ ہو جاتی ہے، پوری فصل، اور اس میں کوئی بھی چیز قابل استعمال نہ رہے، نہ کوئی پھل، نہ کوئی سبزی وغیرہ، کاٹا بھی نہیں ہے اس کو لیکن وہ پوری تباہ ہو گئی، گویا کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ کاٹ لی گئی ہے۔ کأن لم تغن بالامس، لفظی مطلب ہے گویا کہ لم تغن، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، بالامس گزشتہ کل سے، یہ لفظی مطلب ہے، گویا کہ اس زمین نے گزشتہ کل سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس محاورے کا مطلب ہے گویا کہ وہ تھی نہیں، یعنی وہ زمین پوری طرح تیار ہو گئی تھی، پوری طرح چمک زمین کی، اور زمین پوری طرح مزین ہو گئی تھی۔ زمین کی چمک اور زیب و زینت یہ ہے کہ فصل پوری طرح پک کر تیار ہے، بس اس کو کاٹنے کی دیر ہے۔ تو زمین پوری طرح تیار تھی، لیکن اچانک طوفان آ گیا، طوفان سے ہر چیز تباہ ہو گئی، نہ کوئی اس کو کاٹا جا سکا اس فصل کو، وہ فصل تباہ ہو گئی، ایسے وہ ہو گئی جیسے کہ وہ تھی نہیں، کہ لم تغن بالامس، جیسے کہ وہ تھی نہیں۔ تو زمین پر اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ زمین پہ محنت کریں اور پھر ان کو اس سے بہت زیادہ منافع حاصل بھی ہو بھی جاتا ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوتا تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ساری فصل ہی، کھڑی فصل، سارا باغ ہی تباہ ہو جاتا ہے کئی مرتبہ، کوئی سونڈی، کوئی ایسا کوئی چیز لگ جاتی ہے، بعض دفعہ طوفان کی صورت میں، بعض دفعہ بارش کی صورت میں، ایسی چیزیں آتی ہیں تو وہ فصل، وہ زمین ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا تھا، کاٹا بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں اٹھایا، اور وہ زمین کے اوپر کھڑی فصل بھی تباہ ہو گئی۔ تو دنیا کی مثال ایسے ہے، یعنی دنیا کی مثال اللہ نے فرمایا کہ پانی کے ساتھ ہے، وہ پانی جو زمین کے ساتھ خلط ملط ہوتا ہے۔ اور دیکھیں زمین کی جتنی بھی خوبصورتی اور زمین کی جتنی بھی فصل، جو زیب و زینت اور فصل ہے، وہ ساری پانی کے مرہون منت ہے۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے، جس پانی کی وجہ سے ساری فصل اور ساری زمین یہ مزین ہوئی، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا تو وہ رات کو اللہ کو حکم آیا، دن کو اللہ کو حکم آیا، تو وہ ایسے جیسے کٹی ہوئی ہے تو بالکل ختم ہو گئی۔ یعنی آج سمجھیے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے، یعنی دنیا میں انسان، بعض دفعہ انسان کو بہت زیادہ منافع آ رہا ہوتا ہے، انسان بہت مالدار ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے پہلے ہوتا ہے کہ انسان کروڑوں کا، اربوں کا منافع کما رہا ہوتا ہے، اور ایک لمحے میں ساری بازی پلٹ جاتی ہے۔ کیسے کہ وہ جو پوری فیکٹری ہوتی ہے، فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے، یا آگ لگ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی اور دشمنی ہو جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، وہ جس بندے نے سارا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، وہ بندے کی اپنی موت آ جاتی ہے۔ وہ جو کروڑوں اربوں اس نے کمایا ہوتا ہے، وہ اس سے کچھ بھی نہیں کھا پاتا۔ تو گویا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ کیا حیثیت ہے کہ انسان
اربوں کا مالک ہو اور اچانک سانس اگلی سانس آئے نا اور اچانک تباہی آ جائے، ایک لمحہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک لمحہ بعد سب کچھ تباہ. دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں. یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے. آخرت ایسے نہیں ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے اور بہت زیادہ. دنیا یہ اس کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائیں وہ کسی وقت زوال آ سکتا ہے. کسی وقت انسان ہیرو سے زیرو ہو سکتا ہے، آسمان سے زمین پہ گر سکتا ہے. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم. واللہ يدعو الى دار السلام، اور اللہ وہ بلاتے ہیں الى دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف. دار گھر، السلام سلامتی والا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے رستے کی طرف. تو اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ اگر جوڑیں تو پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال پیش کی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کر رہے ہیں. دار السلام سے مراد جنت ہے. اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، یعنی جنت کی طرف. اور جنت کے لیے یہاں لفظ دار السلام استعمال کیا ہے. دار السلام کا مطلب سلامتی کا گھر، یعنی ایسی سلامتی جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمی کا، نقصان کا، مرنے کا، ختم ہونے کا، عارضی ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، جو محفوظ ہے، جو دائمی ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا. تو سلامتی کا گھر، ہمیشگی کا گھر. تو دنیا کی مثال، جب دنیا کی بے ثباتی اتنی زیادہ ہے کہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے تو کسی وقت پہ انسان کو تمام نعمتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. انسان جیسے میں نے کہا ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے. تو دنیا کی نعمتیں یہ عارضی ہیں، یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں اچانک، لیکن جنت کی نعمتیں ایسی نہیں ہیں. تو اللہ تو یہاں مقابلہ کر رہے ہیں دنیا اور آخرت کا، دنیا کی نعمتوں کا اور جنت کا. تو اللہ کہتے ہیں تمہیں جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جو باقی رہنے والی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو لوگ دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑتے ہیں چونکہ یہ فوری مل جاتا ہے، یہ سامنے ہے، یہ قریب ہے. آخرت دور نظر آتی ہے، اگرچہ وہ دائمی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ. تو اللہ تو آخرت کی طرف بلاتے ہیں، سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف بلاتے ہیں. جنت کے لیے کوشش کرو. دنیا کے اندر آزمائشیں بھی آ جائیں تو انسان خندہ پیشانی سے برداشت کر لے اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے. تو اللہ تو دنیا کی بجائے دار السلام کی طرف بلاتے ہیں اور وہ راہ دکھلاتے ہیں جسے چاہتے ہیں سیدھے رستے کی. جنت ملتی ہے سیدھے رستے سے، صراط مستقیم سے، اور صراط مستقیم کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ کی طرف سے توفیق ہو تو بندہ صراط مستقیم پر گامزن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر صراط مستقیم نہیں مل سکتا. صراط مستقیم نہ ملے تو جنت نہیں مل سکتی. تو اللہ کی توفیق کیسے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہدایت کیسے ہوگی؟ جب انسان اس کے لیے تگودو کرے گا، جب انسان اس کے لیے کوشش کرے گا. انسان اس کے لیے کوشش کرے گا، محنت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، اچھائی کی. الحسنہ، حسنہ ہے، اچھائی ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے اچھائی ہے. وزیادہ، اور زیادہ بھی. تو قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اکثر ہمیں قرآن کریم میں انداز ملتا ہے
کہ جیسا عمل ہوتا ہے دنیا کا تو ویسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ اچھی چیزوں میں بھی ہے اور یہ بری چیزوں میں بھی ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے جواب میں نیکی ہے، اچھائی ہے۔ جو نیکی کریں، احسان کریں، تو ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے جواب میں اسی طرح کی اچھی چیز ہے۔ تو یہ جیسے انسان عمل کرے ویسا بدلہ۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ کوئی لوگ دین اسلام کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ مکر و فریب کا اور اللہ ان کے ساتھ تدبیر والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ بھی پھر چال چلتے ہیں۔ جیسے وہ معاملہ کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ کی چال زیادہ، کل ہم نے پڑھا، اللہ کی چال زیادہ تیز ہے، اللہ کی چال زیادہ کامیاب ہے، اللہ کی تدبیر زیادہ پوری ہونے والی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے کے اعتبار سے۔ کوئی اللہ کے ساتھ مذاق کرے، دین کے ساتھ اللہ مذاق کرتے ہیں۔ کوئی بھول جائے اللہ کو، اللہ اسے بھول جاتے ہیں۔ یا کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے اللہ کو، تو اللہ اس کو دھوکہ دے گے قیامت کے دن۔ تو انسان جیسا معاملہ کرتا ہے، انسان الجزاء من جنس العمل، ویسے ہی انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو نیک کام کریں، اچھا کام کریں، ان کے لیے اچھی چیز ہے الحسنہ۔ اچھی چیز سے کیا مراد ہے؟ جنت، وزیادہ، اور اس سے زیادہ بھی۔ جنت سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کی نعمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جی، تو جنت سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جنت کی نعمتیں جو ظاہر ہیں، تو جنت کی نعمتوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب اپنا دیدار کروائے، جو صرف جنت میں ہو سکتا ہے، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ کوئی عام انسان دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کو۔ لیکن یہ اللہ کا دیدار آخرت میں ہوگا، جیسے قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، یا بعض احادیث میں جیسے تم سورج کو دیکھتے ہو۔ تو یہاں بھی وزیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، اور اللہ رب العالمین کا دیدار اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا دیدار کے سامنے آخرت کی، جنت کی ساری نعمتیں ہیں۔ جس طرح آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آخرت کی ایک نعمت دنیا کی ساری نعمتوں پر حاوی ہے۔ تو جنت کی نعمتیں اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کے دیدار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو یہاں بس زیادہ سے مراد کئی تفسیریں کی گئی ہیں، صحیح تفسیر اس کی اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، جیسے صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 181 ہے، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تريدون شيئا ازيدكم، کیا تم کوئی ایسی چیز چاہتے ہو جو میں تمہیں زیادہ دوں، مزید بھی کوئی چیز چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ قیامت کے دن اللہ کچھ چہروں کو سفید کر دیں گے، کچھ چہروں کو سیاہ کر دیں گے۔ تو جنتی لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سفید ہوں گے وہی جنتی ہوں گے۔ تو جنتی کہیں گے، اے اللہ کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ الم تدخلنا الجنت، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجینا من النار، کیا آپ نے ہمیں آگ سے نجات نہیں دی؟ یعنی آپ نے تو ہم پر اتنے انعامات کر دیے، چہروں کو بھی سفید کر دیا، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نجات دے دی، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چیز زیادہ ہو سکتی ہے؟ اے اللہ سمجھ نہیں آ رہی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیکشف الحجاب، حجاب اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حجاب ہے نور کا، اگر اللہ اس حجاب کو دنیا کے اندر ہٹا دیں تو دنیا کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق کو اتنی طاقت نہیں دی اس کی آنکھوں کو کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے دنیا کے بارے میں آتا ہے تو اللہ کے سامنے نور کا حجاب ہے، اگر وہ حجاب ہٹ جائے تو جہاں تک اللہ کی نظر جائے وہاں تک ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ لیکن آخرت کے معاملات اللہ نے فرق رکھے ہیں، تو حجاب ہٹایا جائے گا، اللہ کو پتہ ہے کیسے حجاب اٹھایا جائے گا۔ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کوئی ایسی چیز نہیں دی جائے گی جو ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اپنے رب کو دیکھنے سے، یعنی جنت کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کے دیدار کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کا اور ہمیشگی کے باغات کا، نہروں کا اور درختوں کا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اس سب سے اوپر ہے، تو جنت میں اللہ کی رضا بھی ہوگی، اللہ رب العالمین کا دیدار بھی ہوگا۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، یہ حدیث نمبر 181 ہے، اور اس حدیث سے اگر ہم اگلی حدیث دیکھیں تو اس میں یہی حدیث اسی سند کے ساتھ ہے، اور اس میں اضافہ ہے کہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ جنتی لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں مزید دوں، جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ مزید کیا ہو سکتا ہے، چہروں کو آپ نے سفید کر دیا ہے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا ہے، جہنم سے نجات دے دی ہے، مزید کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حجاب اٹھا لیں گے تو ان کو پھر اللہ رب العالمین کے دیدار سے بڑی نعمت ان کے سامنے کوئی نہیں ہوگی۔ پچھلی حدیث یہاں ختم ہو گئی، اگلی حدیث میں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت کی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ تو پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی وہ حدیث بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، تو پتہ لگا کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے اور وزیادہ سے مراد اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر صحیح حدیث مبارکہ سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی وہ یہ ہے وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہیں چھائے گی ان کے چہرے پر نہ سیاہی اور نہ ذلت، اہل جنت کے چہروں پر سیاہی نہیں چھا رہی ہوگی اور نہ ذلت، کیونکہ سیاہی اور ذلت کا تعلق تو کفار اور اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ہے، ان کے چہروں پر سیاہی بھی ہوگی، ان کے چہروں پر ذلت بھی ہوگی، اہل جنت کے چہرے پر نہ سیاہی ہوگی نہ ذلت ہوگی، بلکہ ان کے چہرے تو سفید ہوں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سرخ و سفید ہوں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تو اہل جنت کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ سیاہ چہروں سے مراد سیاہی اور پھٹکار چہروں پر ذلت اور مسکینی طاری ہو، اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی دنیا میں ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، آخرت میں پتہ لگے گا اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو تو اس کے چہرے پر تو ذلت اور پھٹکار ہوگی، سیاہی ہوگی۔ تو اللہ اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل جنت کے چہروں پر نہیں چھائے گی نہ کوئی سیاہی اور نہ کوئی ذلت، اس کا مطلب کافروں کے چہروں پر یہ دونوں چیزیں چھا رہی ہوں گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت اور جنت کی نعمتیں تو یہ ہیں کہ ہر قسم کی نعمتیں ظاہری جن کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ تو جنت کی نعمتیں ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے دیدار کے سامنے جنت کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر نہ ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی ہوگی نہ کوئی ذلت ہوگی، تو یہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وقتی کوئی انعام نہیں ہے، کوئی وقتی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔
والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو، جب اللہ نے جنت کا ذکر کر رہے ہیں تو بالمقابل اللہ برے لوگوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کا ذکر ہے تو کفار کا ذکر بھی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کمایا برائیوں کو جزاء سیئۃ بمثلها، بدلہ ہے ان کی برائی کا اسی کی مثل، ان کو ان کی برائی کا بدلہ اسی کی مثل ملے گا۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آخرت میں انسان کو انسان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا، کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اچھائی ملے گی جواب میں جنت، کسی نے برا کام کیا ہے تو اس برے کام جیسی برائی اسے ملے گی قیامت کے دن، الجزاء من جنس العمل، جس نے برائیاں کمائی تو اس کا بدلہ اسی برائی جیسی برائی ہے جہنم کی صورت میں۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چھا رہی ہوگی ان لوگوں پر ذلت بھی، ان لوگوں کے چہروں پر ذلت بھی طاری ہوگی، اور برائی کا بدلہ برائی سے ملے گا، عذاب سے ملے گا، جہنم سے ملے گا، اور ذلت بھی چھا رہی ہوگی چہروں پر، ذلت بھی اور سیاہی بھی، جیسے آگے آ رہا ہے مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِم، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی، اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا، اللہ کی طرف سے کوئی ان کے لیے بچانے والا نہیں ہوگا، یعنی کوئی مشکل آئے کوئی بچانے والا ہو تو وہ بچا لیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اور اللہ خود ناراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کافروں کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے، تو مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بچانے والا ہوگا۔ مسلمانوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اپنے غضب سے اللہ رب العالمین خود ہی بچا لیں گے، اپنی رحمت کی پناہ دے دیں گے۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے نہ ان کی کوئی نیکی قابل قبول ہے، نہ ان کا کوئی عمل قابل قبول ہے، ان کو ان کی برائیوں کا بدلہ ملنا ہے جہنم کی صورت میں والعیاذ باللہ، اور چہروں پر ذلت طاری ہوگی، اور انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، خود ہی ہر چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قیامت کے دن کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کسی کو ڈھانپ لے، اور تو کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکے گی۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے قطعا من اللیل، ٹکڑے رات سے، مظلمہ اندھیرے، یعنی چہروں پر ایک تو ذلت طاری ہوگی، نمبر دو چہروں پر ایسی سیاہی ہوگی جیسے رات کے اندھیرے ترین ٹکڑے ہوتے ہیں، رات کا زیادہ اندھیرا جو وقت ہوتا ہے جس میں کچھ نظر نہیں آتا، تو ان لوگوں کے چہروں پر اس قسم کی سیاہ گٹر ٹوپ قسم کی سیاہی چھائی ہوگی، ایسی سیاہی جو بہت زیادہ سیاہی ہوتی ہے۔ رات، آج کل تو لائٹیں ہوتی ہیں، پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، چاند ہوتا تھا تو اس میں رات کے کچھ حصے زیادہ سیاہ ہوتے ہیں، کچھ حصے کم سیاہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ راتیں بھی وہ جو کہ اماوس کی راتیں ہوں اور جس میں چاند نہ نکلے، آخری 27، 28، 29 وغیرہ کی راتیں، گویا کہ ان کے چہروں پر گویا کہ ڈھانپ لیے گئے ہیں ان کے چہرے ٹکڑوں سے، رات سے مظلمہ اندھیرے، ان کے چہروں پر ایسی پھٹکار اور ایسی سیاہی ہے جیسے رات کے اندھیرے ترین ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے چہرے پر نہ کوئی ذلت نہ کوئی سیاہی، ان کے چہرے پر ذلت بھی اور سیاہی بھی، مسلمانوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، سب اللہ تعالیٰ انسانوں کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اپنی جگہ رکھو تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے، اللہ ڈانٹ کر انہیں کہیں گے
اپنی اپنی جگہ قائم دائم رہو، کھڑے رہو، کوئی یہاں سے حرکت نہ کرے. سب اکٹھے ہوں گے، سب میدان معاشر میں آئیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا. اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہے. سب کو اللہ میدان معاشر میں اکٹھا کر لیں گے اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں. مکانکم، یہ اس کو اسم فعل کہتے ہیں. اپنی اپنی جگہ قائم دائم رہو، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، دنیا میں جن کو تم شریک بنایا کرتے تھے. فزیلنا بینہم، پس ہم اختلاف ڈال دیں گے ان کے درمیان. اصل میں تو مشرک لوگ جن کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو اصل میں زیادہ تر تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے شریک بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کی طرف پکارتے ہیں مدد کے لیے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا میں آ گئے ہیں. ولیعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اللہ کی طرح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات پیدا کرتے ہیں. حضرت علی میں، پیروں فقیروں میں، پیر عبدالقادر جیلانی میں، وغیرہ وغیرہ. تو اکثر جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے وہ خود نیک لوگ ہیں. انہوں نے اپنے مریدوں کو، اپنے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا. انہوں نے تو لوگوں کو توحید کا حکم دیا، توحید کی دعوت دی، لیکن لوگ ان کی تعلیمات کو بھلا کر انہیں اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے لوگوں نے. تو ایسے لوگوں کو جب قیامت کے دن پتہ لگے گا حضرت عیسیٰ کو کہ میرے پیچھے سے عیسائی تو مجھے اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، تو حضرت عیسیٰ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کے مخالف ہو جائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. کیونکہ ان کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ سے ناراض ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے. اللہ کو تو پہلے پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ. یعنی حضرت عیسیٰ گویا کہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی. اور اس کی ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے، اللہ نے تو حکم دیا کہ انہیں اللہ کا نبی مانو، اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو. لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے ان میں خدائی صفات پیدا کر دیں، اللہ کہہ دیے یا اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ معاملہ کیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے اہل کتاب، اللہ کے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، اللہ پر وہ بات کرو جو حق ہے. جب تم اللہ کی مخلوق کو اللہ اور اللہ کی صفات دے دیتے ہو، اللہ بنا دیتے ہو، اللہ کی صفات دے دیتے ہو، تم گویا کہ اللہ پر ناحق بات کہتے ہو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر ناحق بات نہ کرو. یہ اللہ پہ جھوٹ ہے جب کوئی اس قسم کی بات کرتا ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ شرک کے برابر جرم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. تو اللہ بہت ناراض ہوں گے قیامت کے دن. تو اللہ مشرکین سے کہیں گے کہ اے مشرکین، تم بھی اپنی جگہ قائم دائم رہو، اپنی جگہ جمع رہو، تمہارے شریک بھی. اب سوال یہ ہے کہ مشرکین کا تو قصور ہے، انہوں نے شرک کیا، تو شریکوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں ایک لحاظ سے کہا جائے گا اپنی جگہ قائم دائم رہو، کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں. اللہ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے حکم نہیں دیا، پھر اللہ انہیں کیوں ان کی جگہ پر کھڑا کریں گے؟ مشرکین کو اللہ کہیں کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو، یہ تو سمجھ آتی. شریکوں کو اللہ کہیں، وہ دیکھیں شریک میں ایسے بھی ہیں کہ جو خود لوگوں کو اپنی عبادت کی اور اپنی ربوبیت کی دعوت دیتے ہیں، جیسے نمرود ہے، جیسے شیطان ہے، جیسے دجال ہوگا، جیسے فرعون تھا، لوگوں کو کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں. ایسے لوگوں پر تو اللہ ناراض ہوں گے بہت زیادہ. لیکن جن لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا ان میں نیک لوگ بھی ہیں. تو نیک لوگوں کو جو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان کو بھی کہا جائے گا اپنی جگہ قائم دائم رہو، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی اللہ ان سے ناراض ہوں گے، حضرت عیسیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت علی سے، اور یہ جو جن کی ذات میں غلو کر کے پرانے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 5 لوگوں کی ذات میں غلو کر کے انہیں معبود بنا لیا.
قریش مکہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے، حالانکہ ان میں سے کسی نے حکم نہیں دیا اپنی عبادت کا، تو پھر اللہ ان کو کیوں کہیں گے اپنی جگہ کھڑے رہو؟ مشرکین سے اللہ کہیں وہ تو سمجھ آتی ہے، تو واللہ عالم سمجھ ہی آتی ہے کہ اللہ ان سے اس لیے کہیں گے اپنی جگہ پہ کھڑے رہو تاکہ مشرکین کو پتہ لگے کہ تم نے کتنا گھناؤنا جرم کیا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کو زندہ درگور کیا ہوگا نا، جس لڑکی کو، اللہ اس سے سوال کریں گے، جس نے کیا اس سے نہیں پوچھیں گے، اس سے تو اللہ بات کرنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جس لڑکی پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے اسے جو ہے وہ زندہ درگور کیا گیا ہے، تو اللہ اس سے کہیں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال ہوگا کہ تیرا کیا قصور تھا، تجھے کیوں قتل کیا گیا، وہ بچی کیا بتا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں سے بات کرنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ مشرکین سے کہیں گے تم اپنی جگہ کھڑے رہو، کوئی یہاں سے نہ ہلے، اور اللہ شریکوں سے بھی کہیں گے تم بھی اپنی جگہ کھڑے رہو، تاکہ مشرکین کو ایک تو یہ پتہ لگے کہ ہم نے کتنا گھناؤنا کام کیا ہے، اور مشرکین کو یہ بھی پتہ لگے کہ جن کو ہم اللہ کے شریک کہتے تھے اور معبود کہتے تھے وہ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں۔ اللہ تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ تم اپنی جگہ جمے رہو، کوئی یہاں سے نہ ہلے، کوئی بات نہ کرے۔ اللہ نبیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ ولیوں سے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے لیے تو عاجز بندے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن لوگوں کو بھی بنائیں گے، پتھروں کو بھی بنائیں گے۔ پتھروں کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ پتھر کہ جن سے بت بنائے گے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان بتوں کی، ان مجسموں کی۔ اصل میں مجسمے خود تو کچھ نہیں ہوتے، لیکن لوگ ان مجسموں کو منسوب کر دیتے تھے نیک لوگوں کی طرف، تو ان پتھروں کو اور ان کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے گا، پتھروں کو، مجسموں کو، یہ بتانے کے لیے کہ ان پتھروں اور مجسموں کی کیا حیثیت ہے، انہیں بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لیکن یہاں ان نیک لوگوں کو جن کو وہ پوچھتے تھے ان سے بھی گواہی دلوائیں گے جی، اب اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہیں گے تم بھی اپنی جگہ کھڑے رہو، اور جن کو شریک بنایا گیا ان سے بھی اللہ کہیں گے تم بھی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اب اللہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دیں گے، اختلاف پہلے ہی ہوگا۔ وہ جب پتہ لگے گا ان نبیوں ولیوں کو کہ ہمارے بارے میں یہ غلو ہوتا رہا تو وہ شدید ناراض ہوں گے، اور جب مشرکین دیکھیں گے کہ یہ تو ناراض ہو رہے ہیں، ان کا تو خیال ہوگا کہ یہ ہمیں بچائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ عیسائی دیکھیں گے ہم تو حضرت عیسیٰ کو پکارتے رہے، حضرت عیسیٰ ہمارے ہی خلاف ہو گئے ہیں، اب عیسائی حضرت عیسیٰ کے مخالف ہو جائیں گے۔ شریک جن کو شریک بنایا گیا وہ مشرکین کے مخالف ہو جائیں گے کہ تم ہمیں کیوں پوچھتے رہے، ہم نے تو تمہیں اس کی دعوت نہیں دی تھی، ہم نے تو کہا تھا اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یہی بات جن میں خدائی صفات پیدا کی جاتی ہیں، آج حضرت علی کو حاجت روا مشکل کشا کہا جاتا ہے، حضرت علی نے کبھی اس کی دعوت ہی نہیں دی، اللہ کے عاجز بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ پیر عبدالقادر جیلانی اور دیگر لوگوں کو انہوں نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی۔ تو جب ان کو کھڑا کیا جائے گا کٹہرے میں تو یہ ناراض ہو جائیں گے مشرکین سے۔ جب یہ مشرکین سے ناراض ہوں گے تو مشرکین کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم تو ان کو سہارا سمجھتے تھے، جب یہ ان سے ناراض ہوں گے مشرکین ان سے ناراض ہو جائیں گے، درمیان میں اختلاف آ جائے گا۔ یہ ان سے برات کا اظہار کریں گے، یہ ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ وہ تو اس لیے برات کا اظہار کریں گے شریک کہ ہم نے تو تمہیں کبھی حکم ہی نہیں دیا ہماری عبادت کرو، برات کا اظہار کر دیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے شرک سے بری ہیں۔ تو مشرکین دیکھیں گے تو مشرکین کہیں گے کہ ہم تو دیکھیں دنیا میں ان کی اتنی ہم عزت احترام کرتے رہے، ہم دنیا میں ان کو ہم نے خدائی صفات بھی دے دی، ہم نے ان سے، تو اب یہ جو ہے ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر مشرکین بھی کہیں گے ان سے کاش کہ تم ایک دفعہ تم دنیا میں دوبارہ آؤ، ہم تم سے اس طرح بیزاری کا اظہار کریں جس طرح تم آخرت میں ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ نے یہ ساری باتیں قرآن میں ذکر کی ہیں۔ درمیان میں اختلاف، درمیان میں خلیج حائل ہو جائے گی، شریکوں اور مشرکین کے درمیان ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا،
جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کا اظہار کر دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، جنہوں نے پیروی کی تھی، ایک تو جن کو شریک بنایا گیا تھا وہ برات کا اظہار کر دیں گے کہ تم نے تو ہماری عبادت کی نہیں، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا ہماری عبادت کرو۔ وہ جب مشرکین دیکھیں گے یہ ہم سے نفرت کا، ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر پیروی کرنے والے مشرک کے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانا ہو، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، پھر ہم ان سے اس طرح برات کا اظہار کریں دنیا میں جس طرح یہ اب ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم تو دنیا میں ان کی اتنی تعریفیں کرتے رہے اور ہم ان کے اتنے فضائل بیان کرتے رہے، ان کے فضائل بیان کر کے ہم نے غلو کر دیا، اب یہ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، کاش کہ دوبارہ دنیا میں جانا پڑے تو اب ہم ان سے بھی برات کا اظہار کریں، تو آپس کا اختلاف ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے سے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب میدان محشر لگے گا، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے یہ شریک اور مشرک۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ جو شریک جن کو بنایا جاتا تھا وہ اپنی عبادت سے انکار کر دیں گے، ہماری تو کسی نے عبادت ہی نہیں کی، ہم نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، شریک تو یہ کہیں گے۔ تو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور شریک کہیں گے ان کہ نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت تب بنے جب ہم نے تمہیں کہا ہو، ہم نے تو تمہیں کہا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک مشرک پوری زندگی جس سہارے پر گزار دیتا ہے، جب قیامت کے دن اس کو اس کے زعم باطل کے مطابق اس سہارے کی ضرورت ہوگی، وہ سہارا آگے سے ہری جھنڈی دکھا دے گا، ناراض ہو جائے گا، بلکہ دشمن بن جائے گا۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کے دعوے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کرنے والے، یہاں یا اللہ لکھا ہوتا ہے، یہاں یا محمد لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، یا رسول اللہ مدد کے نعرے، اللہ نبی وارث اور اس قسم کی باتیں کرنے والے، جب قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی برات کا اظہار کر دیں تو ایک یعنی کسی شخص کی پوری زندگی غلو میں گزری، پوری زندگی وہ یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اگر کوئی مشکل ہوگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے، ان کا دامن پکڑ لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ پوری زندگی گزار دے، قیامت کے دن وہ آگے سے برات کا اظہار کر دے، تو پوری زندگی تباہ ہو گئی مشرک کی، کیا کرایا کھو میں چلا گیا۔ تو شریک اس دن کہیں گے کہ نہیں تھے تم ہماری، خاص ہماری عبادت کرتے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم تو اپنے نفس کی عبادت کرتے تھے، اپنے خواہش نفس کے پیچھے لگ کر تم نے ہماری عبادت کی، ہم نے تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، دلیل کیا دیں گے شریک؟ اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ، اللہ گواہ کافی ہے، ہم نے تمہیں کبھی حکم نہیں دیا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اگر ہم نے کبھی کہا ہو تو ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے تو نہیں کہا۔ اللہ گواہ کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان، اور اللہ اس پر بھی گواہ ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے غافل بھی تھے، ہم نے تمہیں حکم بھی نہیں دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے رہے۔ پتہ کیسے لگے؟ جو فوت ہو جائے، قبر میں چلا جائے، اب قبر میں اس کی برزخی زندگی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو دنیا کا نہیں پتہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ گواہ کافی ہے ہمارے تمہارے درمیان کہ بے شک ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں نہیں پتا قبر میں کہ تم کیا کرتے رہے، ہمارے بارے میں کیا تم نے عقیدے اختیار کیے۔ حضرت عیسیٰ یہی بات کہیں گے عیسائیوں کے بارے میں، اے اللہ جب تک میں ان میں تھا تب تک مجھے پتہ ہے کیا کرتے رہے، جب اے اللہ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم،
پھر اے اللہ مجھے تو نہیں پتا میرے پیچھے سے کیا ہوتا رہا، پھر آپ ہی ان کے اوپر نگران تھے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اے اللہ آپ ہر چیز پر گواہ ہیں، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے سے یہ کیا کرتے رہے۔ تو یہی بات مشرک بھی کہیں گے، کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تھے تمہاری عبادت سے غافل، ہمیں نہیں پتا تم ہمارے بارے میں کیا غلو کرتے رہے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ، وہاں آزمائے گی ہر جان جو اس نے پیچھے چھوڑا، وہاں آزمائے گی ہر جان، آزمائے گی یا جانچے گی ہر جان جو اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہر مشرک وہاں پھر جانچ پڑتال کرے گا اپنے عمل کی جو وہ عمل پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ کون سا عمل؟ دنیا میں شرکی عمل، جو شرک و بدعات کرتا رہا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہر مشرک اپنے عمل کی، اپنے شرک کی قیامت کے دن جانچ پڑتال کرے گا، ہائے افسوس میں نے یہ شرک کیوں کیا، میں نہ کرتا، میں یہ بدعات میں مبتلا نہ ہوتا، میں یہ لغویات میں اور یہ خرافات میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو وہاں قیامت کے دن ہر شخص وہ آزمائے گا، تبلو آزمائے گا یعنی جانچ پڑتال کرے گا، افسوس کا اظہار کرے گا کہ میں کیا دنیا میں کر کے آیا ہوں۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور لوٹایا جائے گا انہیں اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ سب اللہ کے پاس اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں حساب کتاب ہوگا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، وہ جو دنیا کے اندر بڑے بڑے القاب دیا کرتے تھے، جی یہ حاجت روا، مشکل کشا، یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ تو بس ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، یہ تو وہ، یہ غریب نواز، یہ گنج بخش، یہ داتا، یہ فلاں، یہ فلاں، وہ ساری القابات اور ساری باتیں گم ہو جائیں گی، کیونکہ ساری باتیں خود بنائی ہوں گی، نہ کوئی قرآن سے دلیل، نہ کوئی حدیث سے دلیل۔ وہ جو سارے القابات دیے ہوں گے الٹے سیدھے، عیسائیوں نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ بنا لیا، وہ ساری باتیں قیامت کے دن گم ہو جائیں گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا کیا کرتے، وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے، الٹے سیدھے القابات دیا کرتے تھے اپنی طرف سے غلو کر کے، وہ ساری باتیں قیامت کے دن بھول جائیں گی مشرکین کو، کیونکہ کوئی بھی چیز ان کے مطابق ہو نہیں رہی ہوگی، وہاں تو کچھ اور ہی منظر ہوگا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔